بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے رفا چمبر بیدر کے اس ماہانہ آپ کے گیٹ ٹوگیدر میٹنگ کے سارے شرکا اور بالخصوص رفا چمبر بیدر کے صدر برادر عزیز اشفاق صاحب اور برادر عزیز شیخ سراج صاحب سیکریٹری رفا چمبر بیدر اور یہاں موجود سارے ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ فرام مدینہ مارکیٹ ٹو ماڈرن مارکیٹ اس ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ باتیں میں رکھوں، کچھ گفتگو کروں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں، آپ کو ابتدا میں دو وضاحتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا یہ کہ عموماً مذہب کا نام آتے ہی لوگ مذہبی آدمی اور مذہب سے مال کو بالکل دور رکھتے ہیں، اور اس آدمی کو جس کے پاس مال کم سے کم ہو یا جس کی سواری خستہ حال ہو یا جس کا گھر پرانا ہو، اس کو بہت ایک تقوی کا معیار سمجھنے لگتے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے سورہ نساء میں سورت نمبر 4 آیت نمبر 5 میں کہا وَأَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ قِيَامًا، کہ دیکھو تمہارے مال تمہاری زندگی اور تمہاری فیملی کے بقا اور استحکام کا ذریعہ ہے۔ اور ایک جگہ کہا کہ تمہارے مال تمہاری زندگی کی ڈھال ہیں، اس لیے تم اپنے فیملی کے بھی احمقوں کے ہاتھ میں اسے اس کے حوالے نہ کر دو۔ بہرحال فقہ کے ڈیٹیل مسائل ہیں، اگر کوئی فیملی ممبر بھی احمق ہے، نادان ہے یا عقل سے معذور ہے تو احکامات یہ ہیں کہ اگر وہ بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، اس کا چھوڑے ہوئے باپ کا بھی مال ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، تو اس ولی کو تک یہ احکامات ہیں کہ تم اس کو نہ دو، کہ کہیں وہ اسے ضائع نہ کر دے، کیونکہ اسے اس کی اہمیت اور امپورٹنس نہیں معلوم۔ پھر ایک اس حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ اور پورے اسلام کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ مالدار کو حدیث میں کہا گیا ہے اہل الخیر، اہل خیر، اصحاب خیر، یعنی ان کا درجہ مال نہیں رکھنے والے کے مقابل میں ایک گنا ایک اسٹیپ آگے ہے۔ کیسے آگے ہے؟ تو ان پر وہ عبادات فرض ہیں، جو عبادات جو صدقہ و خیرات کسی کے لیے نفل ہے، تو جو مال رکھتا ہے اور مال کی خاص مقدار رکھتا ہے، اس پر جیسا نماز فرض ہے ویسا زکوٰۃ فرض ہے۔ ظاہر ہے زکوٰۃ سپر فرض نہیں ہے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے، کیا اس کا اجر اور کیا اس کا مرتبہ جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہی نہیں ہے، کیا اس کا اللہ تعالیٰ مرتبے اور مقام کو بلند نہیں کرے گا؟ تو یہ ایسا ہی ہے اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں زکوٰۃ دینے والا وہ ہمارے پاس اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے۔ ایسا ہی اسپیشل اسٹیٹس ہے جیسا پین نمبر رکھنے والا انکم ٹیکس پے ہی ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں انکم ٹیکس پے ہی ہوں اور میرے ٹیکس سے پوری ریاست چل رہی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والا، مال رکھنے والا، اس کا کانٹریبیوشن، اس کا نفل اور فرض صدقات اور اس کا جو حصے داری اور بھاگیداری فیملی میں اور سماج میں ہوتی ہے،
ظاہر ہے وہ دوسرے کے مقابل دوسرا غریب آدمی جو پیسہ نہیں رکھتا یا پیسہ اتنا نہیں رکھتا کہ اسے زکوٰۃ کا پین کارڈ مل جائے اور زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس سلسلے میں اب میں مدینہ مارکیٹ سے پہلے آپ کے سامنے وہ مختصر بیک گراؤنڈ رکھنا چاہوں گا کہ مدینہ مارکیٹ کی آخر ضرورت کیوں پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال مکے میں رہے، وہاں بھی مالیہ کا ایک انتظام تھا اور وہاں بھی صدقات اور زکوٰۃ کے مکی صورتوں میں بھی یہ ٹرمینالوجی آئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی فرض صدقات مدینے میں آنے کے بعد وہ قرار دیے گئے، تو وہاں بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک سسٹم تھا اسلامی موومنٹ کو چلانے کے لیے۔ اسلام قبول کر کے جو آ رہے تھے لوگ، ان کی مدد کے لیے اور پھر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کا ایک سسٹم چل رہا تھا۔ اور مکے کے دور میں آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانچی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی جاتی تھی، اور وہی چٹھی ایک چک تھی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ ہسٹوریکل پیریڈ کا سب سے پہلا چک سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد فرمایا۔ بہرحال مدینہ جب آپ آئے تو آپ نے 2-3 اہم محاذوں پر کام کیا۔ سب سے پہلا کام لوگوں کو جمع ہونے اور اللہ سے تعلق جوڑنے اور ان کا ملنے اور ورک کلچر بنانے کے لیے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور یہی وہ مسجد تھی جو دوسری ضرورت مسلمانوں کی یعنی تعلیم کی ضرورت بھی پوری کری۔ یعنی وہ اصحاب صفہ کا چبوترا، احادیث میں آتا ہے 70 to 80 صحابہ ایسے تھے جو اس صفہ کے چبوترے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے پورے مزاج کو سمجھ لیے تھے، جس میں اہم نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ بہرحال تیسری ایک اہم ضرورت تھی، وہ سماجی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے دارالسلام مدینہ قرار دیا گیا۔ دارالسلام کے ٹرمینالوجی کے میننگ اس زمانے میں جو تھے وہ یہ کہ جو اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو رب العالمین مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے حیثیت میں ایمان لاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے کو آ جائیں، اور جو مدینہ نہیں آئے گا اس کا ایمان کا اعتبار نہیں رہے گا۔ اس زمانے میں یہ اس کا اسٹیٹس تھا، اسی لیے اس کو دارالسلام کہا جاتا تھا، دارالاسلام۔ اسلام کو افراد کی ضرورت تھی، ان کے کانسنٹریشن اور ان کے جو انسانی وسائل اور ان کی مادی اور ان کی انسانی وسائل صلاحیتوں کی ضرورت تھی، اور ایک قوت بنانا ضروری تھا کیونکہ ہر طرف سے اسلام کے لیے یلغار تھی۔ تو وہ اس دور کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی، جو صرف 6 سال کے اندر اسلام کو غالب کر دی، اور بالآخر صحابہ کرام بہت سی قربانیاں دے کر ہجرت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مکے سے ہجرت کرے، جو اطراف میں اسلام قبول کرے تھے سب لوگوں نے مدینے کو ہجرت کی، اور ان پر ہجرت فرض تھی۔ جو ہجرت نہیں کریں گا اس کا ایمان اور اسلام کا اعتبار نہیں رہیں گا۔ تو بہرحال ابھی آپ نے سنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس میں۔ تو یہ تیسری ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی مالی، معاشی اور ان کی اقتصادی ضروریات کی تکمیل کیسے کی جائے۔ اس مسئلے کو وقتی طور پر جو حل کیا گیا وہ مواقات تھا۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ سب جانتے ہیں۔ جتنے مہاجرین تھے جو مدینے کے لوگ تھے وہ انصار کہلاتے تھے۔
انصار کا بھائی چارہ مہاجرین سے کرا دیا گیا اور کہا کہ تم بھائی بھائی ہیں، اور اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایسا مواقعات دنیا نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے قربانیاں دی اور کہا کہ ہمارا آدھا کاروبار آپ کے لیے ہے، آدھی جائیدادیں آپ کے لیے ہیں۔ بہرحال وہ مواقعات نے کی وجہ سے اسلام جو ایک مضبوط قوت بن گیا، مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود۔ ڈاکٹر حمید اللہ پیارس لکھتے ہیں، مشکل سے یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی پوری تعداد ملائے تو اس زمانے میں 10,000 کی آبادی بھی نہیں تھی، اور اس میں سب سے مائنارٹی مسلمان، اور پہلے سے بسنے والے عیسائیاں اور نجران کے قبیلے کے لوگ، اور یہودیوں کے تو محلے تھے، ان کے قلعے تھے، خیبر ہے، بنو قانقاہ ہے، بنو نذیر ہیں، اور یہ پرانے بزنس مین، تو ان کی مستقل مالی اور معاشی ضرورتیں کیسی پوری ہوں۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے جو مہاجر لوگ تھے اور مکے کے خاص طور سے لوگ، ان کے پاس زراعت نہیں ہوتی تھی، وہ تاجر تھے، پہلے سے تاجر تھے، وہ تجارت کرتے تھے، ادھر شام کو جاتے تھے، ادھر نجران کو جاتے تھے، شمال اور جنوب میں ان کے تجارتی قافلے جاتے، مال لگ جاتے، لاتے، تو شروع سے وہ تاجر تھے۔ انصار مدینے میں کیا تھا؟ باغات تھے، زراعت تھی، تو انصار تاجر نہیں تھے، انصار کسان تھے، اور وہ کھجور ہوتا تھا، انگور ہوتے تھے، اور وہاں پر ان کے پاس جو فصل ہوتی تھی وہ جو کی ہوتی تھی، کم ہوتی تھی جو کی، اور جو امپورٹ کیا جاتا تھا شام سے اور دیگر ممالک سے، لیکن لوگ جو کو کھاتے تھے، اس لیے جو مہنگی تھی۔ کھجور کے مقابل میں کشمش اور دوسرے کے مقابل میں جو مہنگی تھی، اسی لیے آپ فقہ کے ان مسائل کو اگر یہ معلومات نہیں رہے تو سمجھ نہیں سکتے کہ فطرے میں جو جتنی دینا ہے کھجور اتنے دیو۔ آپ بولیں گے کھجور کا ریٹ تو ہو گیا 500 روپے، اب جو آ رہی ہے آپ کو 60 روپے میں، تو جو اس زمانے میں مہنگی تھی۔ بہرحال میں تفصیل میں گئے بغیر، یہ وہاں پر جو تجارت تھی وہ بنو قانقاہ کا مارکیٹ پر یہودی قبیلے کا کنٹرول تھا، اور اس میں ایک ابو رافع یہودی تھا جو تاجر حجاز کہلاتا تھا، اس کو لقب دیا گیا تھا، جیسا اڈانی امبانی تھا ویسا وہ ابو رافع تاجر حجاز، یعنی حجاز کا پورے اس علاقے کا بزنس مین۔ اس حیثیت سے اس کو ان مارکیٹ میں جو ریٹ کسی بھی چیزوں کا ہوتا، ابو رافع جو طے کرتا وہی مارکیٹ ریٹ ہوتا۔ ابو رافع کا لینے کا پیمانہ الگ تھا، دینے کا پیمانہ الگ تھا، اور اس کو چیلنج کیا تھا ایون یہودیوں کی مارکیٹ میں جا کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ظاہر ہے ایک فرد کی ضرورت اور ایک فرد کے بزنس مین بننے سے، تجارت کرنے سے پورے مسلمانوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف یہودی کے شرارتیں تھیں، وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ بھی ہوا، ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان عورت بنو قانقاہ کے بازار میں آئی، بازارچ وہ تھا، دوسرا بازارچ نہیں تھا، اپنا مال ایک طرف بیٹھ کے بیچ لی۔ بیچنے کے بعد یہودی سونے کا بھی کاروبار پہلے سے ان کے ہی ہاتھ میں ہے، تو وہ خاتون جا کے ایک یہودی سنار کی دکان پر گئی اور کچھ وہ خریدنا چاہتی تھی، اس نے انہیں بے پردہ ہونے کے لیے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اس نے پیچھے سے اپنے ایک اسسٹنٹ کو اشارہ دیا
کہ یہ خاتون کے پیچھے کا جو کپڑے کا حصہ ہے نچلے حصے کو کسی چیز سے باندھ دے. وہ بیٹھی ہوئی تھی, اس نے باندھ دیا. ظاہر ہے جب یہ اٹھی تو پھر بے پردگی ہو گئی اور برہنہ ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے. وہ بیچاری رونے اور چلانے لگی. اس کے بعد ایک مسلمان صاحب آئے اور آ کر اس یہودی کو اتنا مارا کہ وہ ختم ہو گیا. پھر وہ یہودیوں کا بازار تھا, سنار یہودی کا قتل ہو گیا. تو وہ جو قاتل تھے مسلمان صاحب, پورے یہودی مل کر اس پر حملہ کرے اور اس مسلمان کا بھی قتل ہو گیا. اس کے بعد وہ مسلم جس کا قتل ہوا اس کے خاندان والے شور مچانا شروع کرے کہ آخر اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا منصوبہ بنایا, پلان بنایا, اور وہ شوال 15 شوال کو آپ نے بنایا اور مسلمانوں سے, جوانوں سے کہا کہ بنو خانقہ قبیلے کا مجھے محاصرہ کرنا ہے, پورا گھیراؤ کرنا ہے. اور تاریخ میں آتا ہے 2 ہفتے آپ نے گھیراؤ کیا, کسی کو نکلنے نہیں دیا, یہاں تک کہ ذوالقعدہ کا چاند نظر نہ آ گیا. اس کے بعد ان کے مردوں نے, ربی لوگوں نے کہا کہ اب ہم سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں منظور ہے. تو آپ نے 400 بنو خانقہ کے مردوں کو اور 300 ان کے ہتھیار رکھنے والے جوانوں کو, 700 لوگوں کو باندھ دیا اور اریسٹ کر دیا. تاریخ میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, اس کی یہودیوں سے سانٹھ بانس تھی, اس کو انہوں نے ذریعہ بنایا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ جوڑے, بہت ریکویسٹ کی کہ انہیں معاف کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں سنی. ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے. اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے جیب میں ہاتھ ڈال کے ٹھہر گیا اور روک دیا کہ اللہ کے رسول آپ انہیں معاف کر دو, میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, آپ ان پر رحم کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ وہ سب یہاں سے جلا وطن کر دیے جائیں, مدینہ چھوڑ دیں, اپنے محلوں کو اور گھروں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں, شرط پہ میں انہیں چھوڑوں گا. تو پورے بنو خانقہ کے 700 لوگ شام کی طرف چلے گئے اور کچھ بڑے بزرگ, بڑی عمر کے جو یہودیاں تھے, وہ اگر رہنا چاہے تو رسول اللہ نے انہیں اجازت دی. چند دنوں کے بعد وہ مر گئے. اس طرح پوری طرح یہودی محلے بنو خانقہ کا رسول اللہ نے خاتمہ کر دیا. پھر اس کے بعد اب یہ ضرورت تھی کہ مسلمانوں کا بزنس اور ان کا بازار ایک بنایا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے اعلان کیا مسجد نبوی کے قریب کہ ہم ایک ہماری مارکیٹ بنائیں گے, اور قریب میں پورے مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ تمہارا اپنا بازار ہے, اور جو من جانب سوقی, جو میرے بازار کی طرف آئے گا, چاہے وہ خریدار کی حیثیت سے ہو کہ تاجر کی حیثیت سے ہو, وہ کل مجاہد فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جیسا ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہے وہ رہے گا. مجاہد فی سبیل اللہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کی جان اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کی معیشت اور ان کی مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک خریدار یا ایک تاجر جب اس بازار میں آتا ہے تو وہ بھی ویسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد, تو اسے وہ درجہ دیا گیا. اور مدینہ مارکیٹ کے آپ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اس مارکیٹ میں کسی کا خیمہ, اس زمانے میں خیمہ کہتے تھے, آج آپ دکان کہہ لیجئے,
کسی کا مستقل نہیں رہے گا. آپ نے کہا کہ جو صبح پہلے آئے گا اور خیمہ لگائے گا اسی کی جگہ وہ خیمے ہوگے. غالباً یہی حدیث کا پس منظر ہو سکتا ہے جو ہمارے بچے اور ہم بچپن سے یاد کیے گئے. نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. ابھی صبح بلاسودی سوسائٹی کی میٹنگ تھی تو گفتگو میں یہ بات آئی کہ گاون چوک کے پاس ایک کومٹی کی دکان ہے جو سب سے پہلے کھلتی ہے اور سب سے زیادہ گراہک اس کا ہوتا ہے. تو ایک وہاں پہ بھی کیا ہو گیا، ایک صاحب مسلمانی تھے، انہوں نے پرمنٹ ایک جگہ پر قبضہ کر لیا. اللہ کے رسول سے لوگوں نے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس خیمے کو اور اس دکان کو جلا دو. تو رسول اللہ کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مدینہ مارکیٹ کو کن اصولوں پر آپ نے کھڑا کیا تھا، اور اصولوں پر آپ نے ایک مسلمان کی دکان بھی پرمنٹ ان جگہ نہیں چھوڑ رہا تھا تو اس کی جلا کر دکان کو میں اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا آپ نے بتا دیا. پھر اس سلسلے میں آپ نے کہا، آپ نے مستقل یہ بنایا، خود بھی مدینے کی مارکیٹ کو چلے جاتے کبھی کبھی، اور باضابطہ انسپیکٹرز رکھے، اکاؤنٹنٹس رکھے، ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے رکھے. تاریخ میں تو اتنے دلچسپ واقعات آتے ہیں کہ مردوں کو بھی رکھے عورتوں کو بھی رکھے. خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکاؤنٹنٹ اور انسپیکٹرز میں سے تھے. ایک مرتبہ یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مارکیٹ میں گئے تو ایک خیمے کے سامنے ڈھیر سارا اناج پڑا تھا. آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ کو اوپر لیا تو گیلا مال آیا، گیلا اناج آیا، بھیگا ہوا. کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ ذرا وہ بارش سے بھیگ گیا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر یہ بھیگا تھا تو اوپر رہنا تھا. اور وہ موقع پر وہ تاریخی جملہ آپ نے کہا، من غشانا لیس منا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یہ بھی ہم چہلے حدیث میں یاد دلاتے ہیں، حدیث کا ٹکڑا ہے. یہ اسی موقع پر آپ نے کہا تھا، اس کا پس منظر اس حدیث کا وہ ہے. اور ان کو خبردار کیا کہ اگر نیکسٹ ٹائم ایسا ہوگا تو تمہیں دکان لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر عورتیں بھی تجارت کرتی تھیں. پھر اس مدینہ مارکیٹ کا ایک اور خاص بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر شام میں رہتا تھا، ایک قبیلہ بنو خانقہ مدینے میں رہتا تھا. تو شام سے ایک وقت ایسا تجارتی قافلہ آیا مدینے کو، چکا چوند کر دیا اس نے. ہیرے جواہرات، خوشبو اور عطریات، موتیاں، کپڑے. تو تاریخ میں آتا ہے پورے صحابہ جو قسم کرسی کے عالم میں تھے بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھے اس قافلے کو اور سوچنے لگے کہ کیا آج ساری دولت اور ساری نعمتوں یہودیوں کے پاس ہیں، ہم اس سے محروم ہیں. جیسا کبھی ہم کہتے ہیں مارواڑیاں راج کر رہے ہیں، راجستانیاں کر رہے ہیں، گجراتیوں کا دولت ہے، ہمارے پاس کہاں. تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آیات نازل کر دیں کہ آپ یہ دنیا کی چکوچون کی دھوکے میں مت جاؤ، وہ چند دن کا ہے، تمہارے لیے تو دنیا بھی ہے، ذرا صبر کرو اور آخرت تمہارے لیے بہتر انجام ہے. پھر انہی سورہ ہجر کی آیت میں کہا گیا کہ میں نے تم کو 7 آیتیں دی گئیں، اس کو پڑھو تو یہ تمہاری جو دوسروں کو دیکھ کے جو حسرت بن رہی ہے وہ حسرت ختم ہو جائے گی. مفسرین نے ان 7 آیتوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار تم پڑھتے ہو. بہرحال کافی وقت ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیبلشڈ مارکیٹ آپ نے بنائی. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب یعنی ریگولیٹ کیا.
ایک تو مارکیٹ میں کپڑے کہاں بکنا چاہیے، اشیاء کہاں بکنا چاہیے، جانور کہاں بکنا چاہیے، اور حفظان صحت، پاکی و صفائی کا پورا خیال رکھا گیا۔ تو اس کی تفصیلات میں ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ گوشت کہاں بکنا چاہیے، مچھلی اور مرغی کہاں بکنا چاہیے، ہاں گندگی کی چیزیں ہیں تو صفائی کیسے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بھی ملتی ہے کہ تاجر اور گاہک دونوں بھی اسلحہ لائیں تو اس کے کچھ رولز تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں اسلحہ پہ پابندی نہیں تھی، تلوار نیام کے اندر رہتی جیسا سردار جی لے کے پھرتے ہیں۔ تو ہم اس سے یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ کوئی تکلیف دہ چیز بازار میں لے کر دوسروں کو تکلیف دینے والی نہ لائیں۔ تیسری چیز اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راستوں میں نہ بیٹھیں، کسی کو راستے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ چوتھی چیز تاریخ میں یہ آتی ہے کہ اس مارکیٹ میں مال آنے کے لیے، جانے کے لیے رسول اللہ نے یہ ہدایت کی تھی کہ 2 مال سے لدے ہوئے اونٹ ایک سائڈ سے جانا چاہیے، دوسری سائڈ سے آنا چاہیے۔ تو بعض مورخین کہتے ہیں اس زمانے کا لیلینڈ گاڑی اونٹ تھی، یہ زمانے کا اونٹ لیلینڈ گاڑی ہے، تو 2 لیلینڈ پورا اوور لوڈ ایک سائڈ سے جانا چاہیے، ایک سائڈ سے آنا چاہیے، اور تاجر لوگ دکان کے مال کو باہر رکھ کر راستہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بعض احادیث کے مطالعے سے یہ بات آتی ہے کہ گاہک تمہارے لیے ایک مہمان کی طرح ہے، تم جیسے مہمان کی عزت کرتے ہو ویسے گاہک کی عزت کرو۔ پھر اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ شام سے اور نجران سے عیسائی آئے اور شام سے کچھ یہودی آئے، ظاہر ہے ان کو پیسہ ہونا، تجارت ہونا، تو وہ بھی اسلامی اصولوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے وہ پرمیشن لے کر وہاں پر انہوں نے بھی تجارت کی۔ لیکن ایک یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا جس کو ابن خلدون نے نقل کیا ہے کہ جس طرح ابو رافع یہودیوں کو لے کے اکجا اور متحد کر کے ریٹ گرا دیتا تھا، اور لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ الگ کر دیتا تھا، اسی طرح ابن خلدون لکھتے ہیں کہ مادی لحاظ سے ایک ہمارے بزنس کی، تجارت کی ایک عصبیت ہونا چاہیے ہمارے میں، یعنی صرف نیٹورکنگ اور جڑنے کی حد تک نہیں، جیسا خاندانی عصبیت رہتی ہے، میرے باپ کو اگر کوئی گالی دیا تو میں دفاع کرتا ہوں اس کا، ورنہ میرا ضمیر چپ نہیں بیٹھنے دیتا، ٹھیک اسی طرح مسلمان کا کاروبار، مسلمان کی دکان، مسلمان کا ادارہ، مسلمان کا دواخانہ، یہ اسٹیبل ہونا چاہیے، یہ انسٹیبل نہیں ہونا چاہیے، اس لیول تک ہمیں ایک عصبیت ہونی چاہیے۔ یہ عصبیت جائز ہے کیونکہ یہ عصبیت مطلوب ہے، اور اگر مسلمان اسٹرانگ ہوں گا، معاشی لحاظ سے اسٹرانگ ہوں گا، تو اسلام ایک طاقت اور محسوس ہونے والی قوت بنے گا، اور ظاہر ہے اسلام حق ہے، سچا دین ہے، تو اسے پھیلنا چاہیے، دوسروں کو سکیڑنا چاہیے، یہ منطقی بات ہے۔ دوسروں کو اس زمین کے اوپر پھیلنے کا جواز ہی نہیں ہے، لیکن وہ پھیل رہے ہیں۔ آج یہ عصبیت 2 لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں، ایک مارواڑیوں میں دیکھتے ہیں کیسا وہ گرتے کو سنبھال لیتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے، فرقہ بھی بولوں تو میں چل جائے گا، وہ بحیرے ہیں، بمبئی کے بھائیاں برہان الدین بحیرے جو ہیں، جو پاکستان میں بھی ہیں، بمبئی میں بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں، وہ کیسا کوئی نوکری نہیں کرتا، آپ دیکھے ہوں گے بحیرہ، اور وہ بحیرے کیسا کسی کو لاس ہو جائے تو کیسا اسٹیبل کرتے ہیں، کیسا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیول تک ہم آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
جو ام المومنین ہیں ان کے متعلق ظاہر ہم جانتے ہیں کہ 40 سال کی تھیں وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، شادی ہوئی تو جب 40 سال کی تھیں تو وہ تاجر تھیں اور اس زمانے میں 25,000 دینار ان کے پاس کیپٹل تھا، سرپلس اماؤنٹ تھا. تو میں رفا چمبر سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری کئی لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، گھر بیٹھے وہ فارمیسی کا کاروبار کر سکتی ہیں، آن لائن کاروبار کر سکتی ہیں، اور بعض تو کر بھی رہی ہیں. تو آپ ان کا بھی ایک سیل بنائیے، ان کو بھی پروموٹ کیجئے، ان کو بھی انکریج کیجئے، اپنے حدود میں رہتے ہوئے انہیں بھی کمانے کا اسلام حق دیتا ہے. اور بہت سی لڑکیاں کر بھی رہی ہیں، کما بھی رہی ہیں، تو ہم ان کو بھی نیٹ ورک سے جوڑ سکتے ہیں. اب میں آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ عموماً ہم یہ ہمارے ذہن کا ایک فریم ورک ہے کہ اسلام پہ چلے تو ہم پیسہ نہیں کما سکتے. یہ ہمارا اصل تھاٹ پروسیس، رانگ تھاٹ پروسیس کا نتیجہ ہے، جو کہیں نہ کہیں یا تو ہمارے بڑے بٹھا دیے ہیں یا کہیں نہ کہیں ہم یہ چمک دمک سے یہ میسج لے لیے. جیسا کچھ لمحے کے لیے انصار لے لیے تھے، مسلمان مدینے کے لے لیے تھے، لیکن اسے دفع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نوٹس لیا، آیات نازل کی. تو ہمارے بھی اس سوچ کا اللہ تعالیٰ نوٹس لے رہا ہے، اور ہماری بھی یہ تھاٹ پروسیس بدلنا چاہیے کہ ہم دیکھو آج گجراتیاں ایسے ہیں، مارواڑیاں ویسے ہیں، اور راجستھانیاں ایسے ہیں، ان کے پاس ہی سب کچھ گٹس ہیں، ان کے پاس نیٹ ورکنگ ہے. نہیں، ہم بھی کما سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ رفا اچھا کام کر رہا ہے، پرموٹ ہو رہے ہیں، لوگ جڑ رہے گئے، سپورٹ ہو رہی ہے. پازیٹیو سوچیں، آگے بڑھیں گا. یہاں کی ایک اذان ہو گئی، فقہ کے مسئلے کے لحاظ سے ایک اذان سن لینے کے بعد ایک مجلس میں آپ سیم اذان کے لیے اپنی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں. پھر یہ سوچ اگر ہم میں ڈیٹیل میں گئے بغیر ماڈرن مارکیٹ میں اس کی بہت سی پیچیدگیاں ہیں، خاص طور سے ہمارا جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے، یعنی حکومت کی پالیسی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی پالیسی، اور خاص طور سے ایکسٹرنل افیئر پالیسی، ابھی آپ دیکھیں گے 2-3 ہفتوں سے یہ پوری فیل ہو چکی ہے. پورے پریشان ہیں یو ایس اے کے ٹیرف کی وجہ سے. پورے اڈانی، امبانی اور ان کے گرو اب سوچ رہے ہیں کہ 40 ممالک کی لسٹ بنائے ہیں. پورا راجستھان، پورا گجرات، پورا آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری، تمل ناڈو، اربوں ڈالر کا جو ایکسپورٹ ہوتا تھا پورا بند ہو چکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جب تک تھے بازار امپروو ہونا، اگر ٹیکس لگائیں گے تو قیمت بڑھے گی، قیمت بڑھے گی تو تاجر کا گراہک کم ہوگا اور مہنگی ہو جائیں گی چیزیں، لوگ نہیں لیں گے. تو آپ نے ٹیکس آپ تھے تک نہیں لگا تھا. ظاہر ہے حکومت بڑی پھیلی تو حکومت کی ضرورتیں بڑھی. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ٹیکسز لگے. ٹیکس لگتا ہے، لگنا چاہیے، دینا چاہیے. اسٹیٹیوٹری جتنے کمپلائنسز ہیں ہمیں رجسٹریشن کرانا چاہیے. اس کو بچانے، اس سے بچنے کیس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوگی اور کبھی بھی آپ نقصان میں آئیں گے. کبھی بھی آپ کو افسروں کے سامنے جھک کر ٹھہرنا پڑے گا. جب سے یہ ڈیجیٹلائزیشن ہو چکا ہے، آپ یہ پورے کمپلائنسز کو آپ اوکے کر لیں اپنے. تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بات آتی ہے کہ 10% ٹیکس تھا. تو جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ مندی، کساد بازاری ہو رہی ہے، زیادہ ٹرن اوور نہیں ہو رہا، تو آپ نے فوری 5% کر دیا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر نے آپ کو لیٹر لکھا کہ یمن سے لوگ ادھر میرے پاس تجارت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں.
میں ان کو کیا ٹیکس لگاؤں؟ تو حضرت عمر نے ان کو جواب میں چٹھی لکھی کہ آپ کے ایریا سے جو یمن کو جاتے ہیں تو انہوں جتنا ٹیکس لگاتے ہیں سیم پرسنٹیج آپ لگاتے ہیں۔ تو اتنا لاجک، مدینہ مارکیٹ از نتھنگ بٹ اے اسلامی مارکیٹ۔ آپ خالی اس کو ایک مدینہ کی مارکیٹ مت لیو، پورے اسلامی جو اکنامکس ہے اس کی بنیاد پر جو بزنس ہوتا ہے وہ اس کا ایک ماڈل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، وہ پھر میچور ہوتے 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 حضرت عمر کے زمانے تک اچھا میچورٹی آ گئی اس میں۔ اور ہمارے فقہاء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن زیادہ تر حصہ کتابوں کا مال کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس کے اوپر ہے۔ پھر اس سلسلے میں ایک اصولی بات یہ کہ ہمارے سامنے اچھی مثالیں بھی ہیں کہ اگر ہم اپنے بزنس کو حدیث کے مطابق، اس کا مفہوم ہے کہ 3 حصوں میں بانٹیں، ایک اپنے لیے لیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، دوسرا حصہ بزنس میں ہی انویسٹ کریں، اور تیسرا حصہ ایچ آر کے لیے رکھیں، یعنی ایچ آر ڈی، آر ڈی ایچ آر نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور وہ کام رفا کر رہا ہے، کوئی بزنس کیوں فیل ہو سکتا ہے، آگے کیا چیلنجز آنے والے ہیں، نیکسٹ ایئر کیا اس کے ڈیمانڈز رہیں گے، کیسا حالات کے لحاظ سے ہم بدلنا، اپنے سافٹ ویئر کو کیسا اپڈیٹ کر لینا، کیا قوانین آ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو ہمالیہ ڈرگس کے جو فاؤنڈر ہیں حاجی منال صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ابھی جو ان کے پوترے وہ ہیں قاضی دانیال، وہ تو وہ ان کی جو ترقی تھی اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ انہوں کسی ایک ایجنسی کو ڈیلرشپ نہیں دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مونوپولی کو ختم کیا، اور ان کے زمانے میں اب پورے ان کو دیکھ کے پورے کمپنیز فارما کے، ڈرگس کے اور دوسرے بھی کون لیتے ہیں لے لیو، اس سے ان کا سیل بڑھ رہا ہے۔ نہیں تو پہلے ایک ایجنسی کی مونوپولی ہوتی تھی، بھائی گواہی دیں گے ہمالیہ ڈرگس کا آئٹم ہر ایجنسی میں ملتا تھا، کون لینا ہے لے لیو۔ تو ان کی ترقی کا راز پوچھے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تیسرا حصہ اللہ کا ہے، اور میرا پارٹنر تیسرا اللہ ہے، اور اللہ جس بزنس کا پارٹنر ہو جائے وہ بزنس ترقی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی جسے مولانا جلال الدین عمری صاحب خدمت خلق بول کے ان کا کتابچہ ہے، اس کے پہلے صفحے پر لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا، بادل آئے، گرج ہوئی، اور اس میں سے ایک آواز آئی کہ اے بادل تم فلاں کھیت پر جاؤ اور جا کر وہاں برسو۔ اب یہ شخص پریشان کہ میرے کو یہ آواز آئی اور جغرافیہ بتایا گیا، تو ان چلتے وہاں تک گیا، وہاں جا کے دیکھا تو ایک کسان کام کر رہا تھا اور وہاں بادل برابر برسے۔ تو اس نے پوچھا آپ کی کیا خوبی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے پورے پروڈکٹ کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنی فیملی کے لیے لیتا ہوں، ایک کھیت میں ڈال دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ تو آپ اللہ کو پارٹنر بنائیے اور شفافیت رکھیے۔ اب یہاں ہو رہا ہے کیا، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری فیملی کیا چاہتی ہے کہ ایک حصہ جو ہے، ایک حصے سے زیادہ ہم اپنے اوپر خرچ لیتے، اور بعض وقت تو وہ جو کیپٹل رہتا ہے اس سے زیادہ بھی فائدہ بھی آ جاتا ہے، اس میں مدل بھی آ جاتی ہے، سب آ جاتی ہے۔ تو بزنس کیسا امپروو ہوتا ہے؟ پیسے لگ جائے، شادیاں کر لیے، چھلے چھٹیاں کر لیے بزنس کے، تو بزنس اوپر آئیں گا کہ نیچے جائیں گا؟ تو یہ آج کے ہمارے جو فیولرز ہیں اس کی بھی بہت بڑا سلوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہمیں ملتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے رفا کے ذمہ داران کا، تمام کا،
کہ مجھے آپ نے آج یہاں انوائٹ کیا اور مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو تاجر کی ایک مبارک حیثیت کو شعوری طور پر اسے قبول کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری تجارت میں خیر و برکت دے.